فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں. لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں. کاشانۂ بصیرت. فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم مل کر پڑھنے جا رہے ہیں کلام امیر المومنین علی علیہ السلام شرح نہج البلاغہ والیوم 5 جس کے مؤلف ہیں آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی، اور اس کی تمام ڈیٹیلز ابھی میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے جا رہی ہوں کیونکہ آج سے ہم اس والیوم 5 کی ریڈنگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. یہ پہلی ریکارڈنگ ہے، ریکارڈنگ نمبر 1 ہے. آئیے جانتے ہیں. سب سے پہلے پڑھتے ہیں جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں. نام کتاب کلام امیر المومنین علیہ السلام، جلد پنجم، مؤلف حضرت آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی، معاونین حجت الاسلام محمد جعفر امام حجت الاسلام محمد رضا آشتیانی حجت الاسلام، جواد ارسطا حجت الاسلام، ابراہیم بہادری حجت الاسلام، سعید داؤدی حجت الاسلام، احمد قدسی. ترجمہ باب العلم دارالتحقیق فروغ ایمان ٹرسٹ کراچی پاکستان. زیر نگرانی حجت الاسلام مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی. تعداد 1000. طبع اول. تاریخ اشاعت اکتوبر 2017 مطابق صفر المظفر 1439 ہجری. ناشر مصباح القرآن ٹرسٹ لاہور پاکستان. اور ملنے کا پتہ ہے باب العلم دارالتحقیق مسجد باب العلم بلاک ڈی شمالی ناظم آباد کراچی پاکستان. اگلے صفحے کی جانب چلتے ہیں جہاں پہ بڑا بڑا لکھا ہے انتصاب، اور نیچے کچھ یہ تحریر ہے کہ بروح پرفتوح محسن علم و ادب و ثقافت اسلامی، شریف اجل ذوالمنقبتین، رضی ذوالحسبین، سید محمد الشریف الرضی رحمۃ اللہ علیہ. اور اب فہرست کا وقت آیا ہے. آئیے فہرست مطالب آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا آغاز کرتی ہوں. اور اس سے پہلے بتاتی چلوں کہ اس والیوم 5 میں کل 150 خطبات ہیں اور کل صفحات ہیں 581. کل تعداد ہے 581 اور ہم خطبہ نمبر 150 تک یہاں پر پڑھیں گے. آئیے سب سے اور آغاز کریں گے خطبہ نمبر 111 سے. تو فہرست مطالب کا آغاز کرتے ہیں. عرض ناشر پیج 25، عرض مترجم پیج 27، خطبہ ایک نگاہ میں پیج 31، پہلا حصہ شرح و تفسیر 32-33، پھر فریب کار دنیا پیج 33. اس کے بعد ہے جی دوسرا حصہ اسی خطبے کا دوسرا حصہ جو ہے وہ 36 صفحے پر ہم پڑھیں گے، اور اس کی شرح و تفسیر پیج 37 پر. یہ ہر روز اپنا چہرہ تبدیل کرتی ہے پیج 37. تیسرا حصہ پڑھیں گے اس خطبے کا 39 پیج پر، شرح و تفسیر بھی 39 پر ہے. پھر اگلا ٹاپک ہے دنیا بہت کمزور سہارا ہے پیج 40، نکات 40 پیج پر ہے. اب خطبے کا چوتھا حصہ ہے جو کہ ہم پیج 42 پہ پڑھیں گے، شرح و تفسیر پیج 44 پہ، ایک نظر ماضی پر پیج 44. پانچواں حصہ خطبے کا پڑھیں گے پیج 49 پر، شرح و تفسیر پڑھیں گے پیج 50 پر، اور اس کے بعد شہر خاموشاں کی سیر پیج 50، نکات پیج 56، اور اس کے بعد پھر دنیا پرستی کے ساتھ نبرد آزما ہونے کے طریقے پیج 56، اور پھر ہے ایک سوال کا جواب پیج 58. اب ہم پہنچ گئے خطبہ 112 پڑھنے کے لیے. تو خطبہ ایک نگاہ میں پیج 59، شرح و تفسیر پیج 60، ہر جگہ موت کے فرشتے کا سایہ پیج 60، نکات 62، موت کا فرشتہ یا فرشتے 62، ارواح کیسے قبض ہوتی ہیں 63. اور اب
خطبہ نمبر 113 113 پڑھنے جا رہے ہیں، جس میں خطبہ ایک نگاہ میں پیج 65، اس کا پہلا حصہ بھی پیج 65 پر پڑھیں گے، شرح و تفسیر پیج 66، تمہیں دنیا کی محبت سے خبردار کرتا ہوں پیج 66، دوسرا حصہ خطبے کا پیج 70، شرح و تفسیر بھی پیج 70 پر ہی ہے، دنیا میں پرہیزگاروں کا حال پیج 70، خطبے کا تیسرا حصہ پیج 73 پر پڑھیں گے، شرح و تفسیر پیج 73 پر، دنیا پرستوں کی پھر سرزنش، اور یہاں پر لکھا ہے پیج 73۔ اب آ گئے ہم خطبہ 114 خطبہ ایک نگاہ میں پیج 77، پہلا حصہ خطبے کا پڑھیں گے پیج 78 پر، شرح و تفسیر پیج 79، پھر بارآور یقین پیج 79، نکات 79، اس میں جو نکات دیے گئے ہیں وہ 5 نکتے دیے ہیں جو کہ پیج 79 سے لے کر پیج 82 تک ہیں، اس کے بعد بلکہ پیج 83 تک ہیں، اس کے بعد اگلا ہے نجات اور خوش بختی کی حقیقی بنیاد، یہ ہے پیج 83 پر۔ اب آ گیا خطبے کا دوسرا حصہ جو اور اس کے ساتھ شرح و تفسیر، یہ پیج 84 85 پہ پڑھیں گے، اور 85 ہی پر انسان کی سب سے بڑی فضیلت، یہ بھی ہم پڑھیں گے۔ پھر آ گیا تیسرا حصہ اس خطبے کا جو پیج 88 پر ہے، اور پیج 89 پر شرح و تفسیر ہے، پیج 89 ہی پر تغیر و تبدل اور عبرتیں، پھر پیج 95 پر آ گیا ہے اس خطبے کا یعنی کہ خطبہ نمبر 114 کا چوتھا حصہ، شرح و تفسیر پیج 97، دنیا کے لیے اس قدر ہاتھ پیر نہ مارو پیج 97، اس کے بعد نکات 105، اور نکات میں جو ہے وہ دور سے بہت پرکشش، نزدیک سے خوفناک پیج 105، دنیا اور لوگوں کے نظریات پیج 107، دنیا کی نعمتوں میں آخرت کی سعادتوں کو کیسے تلاش کیا جائے پیج 108۔ اب آ گئے ہم خطبہ نمبر 115 پڑھنے کے لیے، اس کا ہم فہرست بتاتے ہیں۔ خطبہ ایک نگاہ میں پیج 111، پہلا حصہ 112، شرح و تفسیر 113، پروردگار اس خشک سالی میں ہماری تمام تر توجہ کا مرکز تو ہی ہے پیج 113، دوسرا حصہ خطبے کا پیج 117، شرح و تفسیر پیج 118، اور پروردگار ہم پر ان خصوصیات کی حامل بارش برسا 118 پیج، اس کے بعد نیکسٹ پیج ہے 121 جس پہ پڑھیں گے کہ اس خطبے میں مذکور بعض پیچیدہ الفاظ کی تشریح پیج 121، نکات 123، نماز استسقاء طلب بارش کی نماز پیج 123، گناہ اور برکات کا اٹھ جانا پیج 124۔ اب پڑھنے جائیں گے ہم خطبہ 116، اس کی معلومات نوٹ کیجیے۔ خطبہ ایک نگاہ میں پیج 127، پہلا حصہ خطبے کا 128 پیج پر، شرح و تفسیر بھی پیج 128 پر، پھر ہے انہوں نے کبھی جہاد میں کوئی کوتاہی نہیں کی پیج 128۔ اب خطبے کا دوسرا حصہ پیج 130 پر، شرح و تفسیر بھی اس کی 131 پر، تاریک مستقبل تمہارا منتظر ہے پیج 131 پہ، نقطہ پیج 134 پہ، اور پھر امیر المومنین علیہ السلام کی مظلومیت پیج 134۔ اب خطبے کا تیسرا حصہ پڑھیں گے پیج 135 پہ، شرح و تفسیر 135، پھر ہے پروردگار کا انتقام پیج 135، نقطہ 139 پیج پر، اور حجاج بن یوسف کون ہے یہاں پر پیج 139۔ اب آ گئے ہم خطبہ 117 خطبے کے بارے میں پڑھیں گے، خطبہ ایک نگاہ میں پیج 141، شرح و تفسیر 142، غور کرو اور عبرت حاصل کرو پیج 142۔ یہ خطبہ صرف اس کا ایک ہی حصہ ہے اور یہ ختم ہوا۔ خطبہ نمبر 118 اس کا بھی ایک ہی حصہ ہے، خطبہ ایک نگاہ میں پیج 145، شرح و تفسیر پیج 146، وفادار اصحاب پیج 146، نقطہ 148، یہ لوگ قابل ستائش ہیں 148۔ اور اب خطبہ نمبر 119 پڑھنے کے لیے ہم پیج 151 پہ جائیں گے جہاں پہ خطبہ ایک نگاہ میں ہے، پھر پہلا حصہ یہ حصوں میں بٹا ہوا ہے، پہلا حصہ ہم پڑھیں گے پیج 152 پہ، شرح و تفسیر پیج 153 پہ، بے وقوف بہانہ تراش 153، دوسرا حصہ خطبے کا پڑھیں گے، خطبہ 119 کے خطبے کا دوسرا حصہ پیج 156، پھر ہے جی شرح و تفسیر پیج 157، اگر شہادت کا شوق مجھے نہ ہوتا پیج 157، نقطہ پیج 160، اور دلوں کی بیداری پیج 160 پر۔ پھر آ گئے ہیں جی ہم پڑھنے کے لیے خطبہ نمبر 120، ہم نے یہ پڑھ لیا جی 119 پڑھا تھا، اور اب خطبہ 120، خطبہ ایک نگاہ میں 161 پیج، شرح و تفسیر 162، اور بیش بہا نصیحتیں 162۔ یہ خطبہ مکمل خطبہ 121 پڑھیں گے جو کہ
3 حصوں پر مشتمل ہے۔ خطبہ ایک نگاہ میں پیج 171 پہلا حصہ، 172 شرح و تفسیر 173 چاہتا تھا کہ تم میرے ہمدرد بنو مگر تم درد سر بنے پیج 173، دوسرا حصہ خطبہ 121 کا پڑھیں گے 172 پیج پر 176 پیج پر، پھر شرح و تفسیر پڑھیں گے 177 پیج پر، وہ میرے بھائی تھے پیج 177، تیسرا حصہ خطبے کا 179 پیج پر پڑھیں گے، شرح و تفسیر پیج 180 شیطان کے وسوسوں سے ہوشیار پیج 180، خطبہ 122 پہ ہم آ گئے ہیں۔ خطبہ ایک نگاہ میں 183 پیج، پہلا حصہ 184 شرح و تفسیر 185 تم دشمن کے جال میں کیسے پھنس گئے 185، نقطہ 190 امیر شام کی شخصیت کی ایک جھلک 190، اور اب خطبے کا دوسرا حصہ پڑھیں گے 192 پیج پر، شرح و تفسیر 193 پیج پر، اور جہاں تک ہو سکے وحدت کے لیے کوشاں رہیں 193 پیج پر۔ اب خطبہ نمبر 123 پہ آ گئے ہیں۔ خطبہ ایک نگاہ میں 197 پیج، پہلا حصہ 198 شرح و تفسیر 198 قدرت خداوندی پر شکر گزاری 198، نقطہ 201 شہادت برترین اعزاز 201، دوسرا حصہ خطبے کا 203 پیج پر، شرح و تفسیر 203 تمہارا مستقبل تاریک ہے 203۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے خطبہ 124 جس کی تفصیلات صفحات کی یوں ہیں کہ خطبہ ایک نگاہ میں 207 نکات 207 پہلا حصہ 208 شرح و تفسیر 209 جنگی فنون کی تعلیم اور 7 اہم اصول 209، دوسرا حصہ 215 شرح و تفسیر 216 جنت نیزوں کے سائے میں 216، تیسرا حصہ 219 شرح و تفسیر 220 دشمن کے محاذوں کو تباہ برباد کر دو پیج 220، اور اب ہم خطبہ 125 پڑھنے جا رہے ہیں، یعنی کہ اس کی تفصیلات بتانے جا رہے ہیں۔ خطبہ ایک نگاہ میں پیج 225 پہلا حصہ 226 شرح و تفسیر 227 خوارج کے بہانہ تراشوں کو جواب 227، نقطہ 230 حکمین کی المناک روداد پیج 230۔ اب دوسرا حصہ خطبے کا پڑھیں گے پیج 232 پر، شرح و تفسیر 233 افسوس کہ تم لوگ مرد میدان نہیں پیج 233، نکات 238 صفین کا صلح نامہ 238 خوارج سے امام علیہ السلام کی منطقی گفتگو 240۔ خطبہ نمبر 126 اس کی تفصیلات یوں ہیں کہ خطبہ ایک نگاہ میں پیج 245 پہلا حصہ 246 شرح و تفسیر 246 عدالت کو منصب پر قربان نہیں کیا جا سکتا 246، نقطہ 250 اور بیت المال کے تقسیم کے طریقہ کار پر ایک اہم بحث 250۔ خطبہ نمبر 127 پہ ہم آ گئے ہیں، پڑھیں گے خطبہ ایک نگاہ میں 255 پیج پہ، پہلا حصہ 256 شرح و تفسیر 257 خوارج کی تلخ کلامی 257، نقطہ 259 خوارج اور تمام گناہ گاروں کی تکفیر تکافیر پیج 259، خوارج کے بہیمانہ جرائم کی ایک جھلک پیج 261، ایک سوال کا جواب پیج 263، دوسرا حصہ اس خطبے کا 263 پیج پر، شرح و تفسیر 264 نکات 268 افراط و تفریق سے بچے رہو 268، خدا کی تائید جماعت کے ساتھ ہے 269، اور بدترین خلائق پیج 271، تیسرا حصہ خطبے کا ہے 272 پیج پر، شرح و تفسیر پیج 273 حکمین کا واضح انحراف 273، نقطہ 276 داستان حکمین کے عبرت انگیز نکات 276۔ خطبہ 128 کی طرف آ گئے ہیں، ہم پڑھیں گے خطبہ ایک نگاہ میں پیج 279 پہلا حصہ 280 شرح و تفسیر 281 ایک وحشت ناک فتنہ سامنے ہے 281، نقطہ 284 صاحب الزنج الف لام زے نون جیم کا قیام اور غلاموں کی بغاوت 284، دوسرا حصہ خطبے کا پڑھیں گے 288 پر، شرح و تفسیر بھی 288 پر اور دوسری پیشن گوئی 288 پر، نقطہ 291 مغلوں کا فتنہ 291، تیسرا حصہ خطبے کا پڑھیں گے 293 پیج پر، شرح و تفسیر 294 علم غیب صرف خدا سے مخصوص ہے لیکن یہ پیج 294 پر، پھر لکھا ہے یہاں کچھ سوال پیش آتے ہیں، یہ بھی 296 پر پڑھیں گے، پھر نقطہ 298 پر علم غیب قرآنی آیات اور اسلامی روایات کی روشنی میں 298 پیج پر۔ اب آ گئے ہیں خطبہ 129 پر، خطبہ ایک نگاہ میں پیج 301 پہلا حصہ 302 شرح و تفسیر 303 معاشرتی برائیوں سے ہوشیار رہو
303. دوسرا حصہ خطبے کا پڑھیں گے پیج 307 پر. شرح و تفسیر 308. کہاں ہیں وہ آزاد لوگ پیج 308. نقطہ 312. امام علیہ السلام کا اپنے زمانے کے لوگوں سے شکوہ پیج 312. خطبہ نمبر 130 پڑھنے جا رہے ہیں. خطبہ ایک نگاہ میں پیج 315 پہ دیکھیں گے ہم. شرح و تفسیر 316. حضرت ابو ذر دوبارہ پڑھتے ہیں. حضرت ابو ذر بدعنوانیوں کے خلاف ڈٹ جانے والی شخصیت پیج 316 اور نکات 320. حضرت ابو ذر کو خوب پہچانے پیج 320 پر. پھر حضرت ابو ذر اور سوشلزم اشتراکیت پیج 325 اور حضرت ابو ذر کی المناک داستان 327. الوداع کہنے والوں کی گفتگو 329. اب ہم آئیں گے خطبہ 131 کے بارے میں جانیں گے. خطبہ ایک نگاہ میں پیج 331 پہلا حصہ 332. شرح و تفسیر 332. تم مخلص ساتھی اور اچھے دوست نہیں ہو 332. نقطہ 335. ناکامیوں کے اصل عوامل 335. دوسرا حصہ خطبے کا پڑھیں گے 335 پر. شرح و تفسیر 336. ہدف فقط حق و عدالت کا احیاء 336. تیسرا حصہ خطبے کا پڑھیں گے 340 پہ. شرح و تفسیر بھی 340 پہ اور عادل حاکم کی شرائط یہ بھی 340 پہ. نقطہ 343 پر اور حکومتوں کی سب سے بڑی آفت یہ 343 پر. اب خطبہ نمبر 132 پہ آ گئے ہیں. خطبہ ایک نگاہ میں پڑھیں گے 345 پیج پر. اس کا پہلا حصہ 345 پیج پر. شرح و تفسیر 346 پیج پر. پروردگار عالم کی خاص صفات 346 پیج پر. دوسرا حصہ خطبے کا پڑھیں گے 348 پر. شرح و تفسیر 349. دیکھا کہ موت ان پر کیسے جھپٹ پڑی پیج 349. تیسرا حصہ پڑھیں گے 352. شرح و تفسیر 352 اور دنیا نامی گزرگاہ 352. پھر ہے جی نقطہ یہ پڑھیں گے 354 پہ اور خطبے کا ماحصل 355. اب آ گئے ہیں خطبہ 133. خطبہ ایک نگاہ میں 357 پیج پہلا حصہ 358. شرح تفسیر 358. جہان کی تمام چیزیں اس کے تابع فرمان ہیں 358. نقطہ 360. ہر جگہ تیرا ہی جلوہ ہے 360. دوسرا حصہ پڑھیں گے خطبے کا 362. شرح و تفسیر بھی 362 پہ اور قرآن ایک زندہ جاوید کتاب ہے 362. نقطہ 364. قرآن ناطق 364 اور تیسرا حصہ اس خطبے کا پڑھیں گے 365 پر. شرح و تفسیر 365. رسالت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پیج 365 اور چوتھا حصہ 367. شرح و تفسیر کے چوتھا حصہ جو کی پڑھیں گے وہ ہم 368 پہ. پھر بے بصیرت افراد کا مطمع نظر دنیا سے 368 پر. نقطہ 370 اور 371 پیج پہ خطبے کا پانچواں حصہ شرح و تفسیر 372 پیج پر اور حکمت کے اوصاف 375. نکات 381 اور قرآن مجید کی اہمیت اور جنگوں اور تنازعات میں دنیا پرستی کا کردار پیج 381. ہم اب پڑھیں گے خطبہ 134 کے بارے میں. خطبہ ایک نگاہ میں 383 پیج پہلا حصہ 384 پیج. شرح و تفسیر پیج 385. خطرناک موجودگی 385. نکات 388. ایک سوال اور اس کا جواب 388. اعتراض 389. مشورے میں خیانت نہ کرنا 389 اور غلط تاثر 390. خطبہ 135 اب ہم پڑھنے کے بارے میں ہم جانتے ہیں. خطبہ ایک نگاہ میں 391 پیج پر. شرح و تفسیر 393. جا تو کسی لائق نہیں 393. پھر ہے نقطہ 396. پھر ہے ناسمجھ افراد کے مقابل امام علیہ السلام کی روش 396 پر ہی ہم یہ پڑھیں گے. اور اب ہم آ گئے ہیں خطبہ 136 کے بارے میں معلومات لیں گے. اس کا صرف ایک ہی حصہ ہے. خطبہ ایک نگاہ میں 397. شرح و تفسیر 398. ظالموں سے مظلوموں کا بدلہ لوں گا 398. اور اب آ گئے ہم خطبہ 137 دیکھتے ہیں. خطبہ ایک نگاہ میں 403. شرح و تفسیر 405. جھوٹے بے انصاف لوگ 405. دوسرا حصہ اس خطبے کا ہے 409 پیج پر. شرح و تفسیر 410 پیج پر. اور تم بیعت پر مصر تھے 410 پیج پر. تم بیعت پر مصر تھے کے بعد ہے نقطہ 412 پہ اور قاتل اور خون بہا کا مطالبہ 413 پر. آگے چلتے ہیں. خطبہ نمبر 138. خطبہ ایک نگاہ میں 417 پہلا حصہ 418.
شرح و تفسیر 418 حضرت امام مہدی علیہ السلام کی خصوصیت 418 نقطہ 419 دوسرا حصہ 420 شرح و تفسیر 421 آخری زمانے کے حوادث کی ایک جھلک 421 تیسرا حصہ 423 شرح و تفسیر 425 اس خونخوار حاکم کی خصوصیات 425 خطبہ 139 کے بارے میں جانتے ہیں. خطبہ ایک نگاہ میں پڑھیں گے 431 پیج پر. شرح و تفسیر 432 پیش آنے والے حوادث سے باخبر کرنا 432 نقطہ 434 فساد کی اصل جڑ 434 خطبہ نمبر 140 خطبہ ایک نگاہ میں 437 پیج پر. پہلا حصہ 438 شرح و تفسیر 439 پہلے اپنے گریبان میں جھانکو 439 دوسرا حصہ 441 شرح و تفسیر 442 عیب جوئی سب سے بڑی ناشکری ہے 442 نقطہ 443 غیبت اور عیب جوئی انسانی معاشروں کے لیے بڑی مصیبتیں ہیں 443 اور چند نکات 446 پہ. اب خطبہ 141 پہلا خطبہ پہلے اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ خطبہ ایک نگاہ میں 449 شرح و تفسیر 450 حق و باطل کے درمیان 4 انگلیوں کا فاصلہ 450 نقطہ 453 اخلاق کا ایک اعلیٰ درس 453 پھر خطبہ 142 اس کی تفصیلات ہیں کہ خطبہ ایک نگاہ میں 455 پیج پر پہلا حصہ 455 شرح و تفسیر 456 برمحل نیکی 456 دوسرا حصہ 458 اور شرح و تفسیر 458 اور اس کے بعد خطبہ 143 پہ آگے ہیں. خطبہ ایک نگاہ میں 463 پہلا حصہ 464 شرح و تفسیر 464 نقطہ 466 توحید و اخلاق کا ایک درس 466 دوسرا حصہ اس خطبے کا 466 پہ شرح و تفسیر 467 گناہ بارش اور برکتوں کی کمی کا سبب ہے گناہ بارش اور برکتوں کی کمی کا سبب ہے 467 پیج. پھر نقطہ 469 آفتوں میں پوشیدہ فلسفہ 469 تیسرا حصہ خطبے کا 472 پھر ہے جی شرح و تفسیر 473 بار الہ ہم پر پر رحمت بارش برسا 473 اور نقطہ اس کا ہے 477 پہ اور صرف خدا سے مانگو یہ ہے 477 پہ. اب خطبہ 144 کے بارے میں تفصیلات جانتے ہیں. خطبہ ایک نگاہ میں 479 پہلا حصہ 479 شرح و تفسیر 480 الہی آزمائشوں کا فلسفہ 480 پھر دوسرا حصہ خطبے کا 483 شرح و تفسیر 484 ولایت کا حقیقی مقام 484 پھر جی نکات اس کے آ جائیں گے 485 پر. حضرت علی علیہ السلام کی علمی وسعت کا ایک پہلو 485 اس کے بعد لکھا ہے کہ بنی ہاشم کا اسلام میں مقام و مرتبہ 489 نہیں بیچ میں یہ بھی ہے ان الائمۃ من قریش یہ والی آیت اس کے بارے میں 488 پیج پر. تیسرا حصہ ہے 490 پیج شرح و تفسیر 491 یہ خود پرست خشک و تر کو جلا دیتے ہیں 491 چوتھا حصہ 492 شرح و تفسیر 493 اور حق کے طلبگار اور شیطان کے پیروکار پیج 493 پر ہی ہے. خطبہ 145 خطبہ ایک نگاہ میں 495 پیج پہلا حصہ 495 شرح و تفسیر 496 پھر ہے دنیاوی نعمتوں کا تضاد 496 نقطہ 500 دوسرا حصہ 502 پھر ہے جی شرح و تفسیر 502 بدعت آئی تو سنت رخصت ہو گئی 502 خطبہ 146 پہ آ گئے ہیں. خطبہ ایک نگاہ میں 505 پیج پر پہلا حصہ 507 شرح و تفسیر 508 حکومت کے مرکز کو خالی نہ چھوڑو 508 نقطہ 512 دوسرا حصہ 512 شرح و تفسیر 513 افراد کی کثرت فتح کی دلیل نہیں 513 پہلا نقطہ 513 دوسرا نقطہ 514 تیسرا نقطہ 514 اور نقطہ 515 قادسیہ اور نہاوند کی جنگ
یہ ہے 515 پر. اب خطبہ 147 کے بارے میں جانتے ہیں. خطبہ ایک نگاہ میں پیج 519 پہلا حصہ 520. شرح و تفسیر 520. قرآن میں خدا کی اپنے بندوں پر تجلی 520. قرآن میں خدا کے جلووں کی کیفیت 524. دوسرا حصہ خطبے کا 525. شرح و تفسیر 526. قرآن برائے نام رہ جائے گا 526. نقطہ 531. تاریخ اسلام کا تاریک ترین دور 531. تاریخ خود کو دہراتی ہے 533. تیسرا حصہ خطبے کا 534. شرح و تفسیر 534. انسانوں کی بدبختی کے عوامل 534. چوتھا حصہ خطبے کا 535. شرح و تفسیر 537. راہ نجات 537. نقطہ 541. ہر شے کو اس کی ضد سے شناخت کیا جانا چاہیے 541. خطبہ 147 پڑھیں گے 148. خطبہ ایک نگاہ میں 543 پیج پر. شرح و تفسیر 544. یہ ظاہر متحد مگر باطن میں دشمن 544. نقطہ 548. اور کل کے دوست آج کے دشمن 548. خطبہ 149 اس کی تفصیلات ہیں. خطبہ ایک نگاہ میں 551 پہلا حصہ 552. شرح و تفسیر 552. موت سے فرار ممکن نہیں 552. دوسرا حصہ خطبے کا 554 اور شرح و تفسیر 555. مختصر اور پرمعانی وصیت نامہ 555. تیسرا حصہ 559. شرح و تفسیر 560. میرے چلے جانے کے بعد مجھے پہچانو گے 560 پیج. خطبہ آخری جو اس کتاب میں ہم پڑھیں گے خطبہ نمبر 150. سب سے پہلے ہے کہ خطبہ ایک نگاہ میں پیج 565. اس کے بعد پہلا حصہ 566. شرح و تفسیر 567. پھر ہے جی اس کے طفیل سے ہر شے منظم ہو جاتی ہے 567. نقطہ 570. مہدی موعود کا ظہور و قیام یقینی ہے 570. دوسرا حصہ 572. شرح و تفسیر 572. اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات 572. تیسرا حصہ اس خطبے کا 575 پیج پر اور پھر شرح و تفسیر بھی 575 پیج پر اور اس کے بعد 575 پیج پر دور جاہلیت کے اقدار کی جانب واپسی بھی پڑھیں گے. پھر نقطہ 579 پہ ولایت سے روگردانی کرنے والوں کا انجام 579 اور حسن اختتام یہ ہے 580 پیج پر. تو یوں سامعین یہ تمام تفصیلات جو کہ فہرست کے حوالے سے تھیں آپ کی سماعتوں کی نظر کر دی گئیں. اب ایک صفحے پر یہ ہے جی عرض ناشر، یہ پڑھ لیتے ہیں، ٹائم ہے. لکھا ہے ہم کتاب کے صفحہ نمبر 25 پر آ گئے ہیں. لکھا ہے مصباح القرآن ٹرسٹ محسن ملت علامہ سید صفدر حسین نجفی کہ ان صدقات جاریہ میں سے ہے جن سے لوگ تا قیامت استفادہ کرتے رہیں گے اور موصوف کے درجات عالیہ میں اضافہ ہوتا رہے گا. مصباح القرآن ٹرسٹ نے تراجم و تفاسیر قرآن سے کام شروع کیا اور پھر ہر وہ کتاب جس کی ملت کو ضرورت تھی شائع کی اور انشاءاللہ العزیز شائع کی جاتی رہے گی. قرآن و اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کو عام کرنا اور انہیں گھر گھر پہنچانا ہمارے ادارے مصباح القرآن ٹرسٹ لاہور کا پہلے روز سے ہدف رہا ہے. اس سلسلے میں دسیوں علمی کام جو علماء کرام کی تالیف و تصنیف اور ترجمے کی صورت میں منظر و مشہود ہیں ان میں سر فہرست تفسیر نمونہ ہے. ادارہ حاضہ نے چاہا کہ حضرت آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کی شرح نہج البلاغہ پیام امام امیر المومنین علیہ السلام کا ترجمہ پیش کیا جائے. اگرچہ خود حضرت آیت اللہ شیخ ناصر مکارم شیرازی نے مجھے اجازت دی تھی، یہاں ممنون احسان ہے حجت الاسلام والمسلمین الحاج السید ذوالقدر رضوی دامت برکاتہ وکیل و نمائندہ آقائے مکارم شیرازی برائے لندن کہ جن سے تحریری اجازت حاصل کر کے ترجمہ کیا گیا ہے. امید ہے کہ بہت جلد تمام جلدوں کو پیش کیا جائے گا. تاہم موجودہ جلد یا اس کے بعد والی جلدوں میں اشاعت کی تاخیر بوجہ مترجمین پیش آ رہی ہے. یاد رہے کہ مصباح القرآن ایک خود مختار ادارہ ہے. اس کے بانی مرحوم حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید صفدر حسین نجفی تھے. انہوں نے اس ادارے کا ایک الگ ٹرسٹ تشکیل دیا جو اول دن سے اخراجات کا خود انتظام کرتا ہے. مصباح القرآن کی تمام کتابیں آپ کے استفادے کے لیے انٹرنیٹ پر موجود ہیں جن کا مطالعہ آپ ان ویب سائٹس پر کر سکتے ہیں. www.misbahulqurantrust.com اسپیلنگ www.misbahulquran
trust.com۔ قارئین کرام سے التماس ہے کہ اگر وہ اس کتاب میں کہیں کمی غلطی محسوس کریں تو ہمیں مطلع فرمائیں، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ ادارے کی ترقی اور اس کے بانی محسن ملت علامہ سید صفدر حسین نجفی کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کا طالب شیخ محمد امین ساعتی، مسؤول مصباح القرآن ٹرسٹ، لاہور، پاکستان۔ یہ ہم نے جان لیا، اور اب اس کے بعد پیج 27 پہ عرض مترجم ہے، وہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ قرآن مجید اللہ کا وہ کلام ہے جو آسمانی تمام صحیفوں کے بعد اپنی تمام تر جامعیت اور ضرورت کے مطابق پیکر علم الہی سرور کائنات رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا، جو قیامت تک رہنمائی عطا کرتا رہے گا، اور اس کی تفسیر و تفہیم کی ذمہ داری بھی بعد از پیغمبر اسلام اطرت و اہل بیت علیہ السلام کو دی گئی۔ چنانچہ ان پاک اور عظیم ہستیوں نے اپنی احادیث، فرامین اور عملی اقدامات کے ذریعے اسے تصویر تجسم عطا کی اور عملی جامہ پہنایا، یعنی اہل بیت علیہ السلام کی روش، ان کے فیصلے اور طرز زندگی قرآن کی عملی تفسیر ہے۔ البتہ اس عظیم سرمایہ کو جمع کر کے کتابی شکل دینا ایک اساسی خدمت ہے، جسے علامہ سید شریف رضی علیہ رحمہ نے اپنے ذوق ادبی علمی کے مطابق جمع کر کے نہج البلاغہ نام دیا، جو 1000 سال سے عقلوں کی بیداری و ہدایت، ضمیروں کی سالمیت، فطرت کی اصالت، سماج کی قیادت اور ان سب کا محور اللہ کی عبادت کو فروغ دے رہی ہے۔ مولا علی علیہ السلام کے کلام کا معیار اس درجے کا ہے کہ ادبائے کرام نے متفقہ طور پر تسلیم کیا ہے کہ یہ اللہ کے کلام سے نیچے اور بندوں کے کلام سے اوپر ہے۔ مسلم و غیر مسلم علماء کرام و اہل ادب نے اسے سمجھنے اور سمجھانے کے لیے سینکڑوں مفصل و موضوعاتی شرحیں، مقالے اور مضامین لکھے۔ ایسی ہی شروع میں سے ایک مرجع عالی قدر حضرت آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی و دیگر علماء اور دانشوروں کی مرتب کردہ بہترین سلیس اور نئی شرح کلام امیر المومنین علیہ السلام ہے۔ نہج البلاغہ اور مولا علی علیہ السلام کی خدمت و نوکری کا کسے شوق نہیں ہوتا۔ چنانچہ مصباح القرآن ٹرسٹ لاہور کے مسؤول محترم جناب سیٹھ محمد امین ساعتی کی فرمائش پر دفتر حضرت آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی لندن کے مسؤول و نمائندہ محترم عالم بزرگوار حجت الاسلام والمسلمین سید ذوالفقار رضوی و امت دامت برکاتہ کی تحریر اجازت اور حضرت آیت اللہ علامہ سید عقیل الغروی سے مفید مشوروں اور رہنمائی کے بعد باب العلم دارالتحقیق کراچی پاکستان کے مترجمین، کاتبین اور مصححین حجت الاسلام مولانا فدا حسین انقلابی، مولانا بشیر عالمی، مولانا منظور حسین ابو الحسنی، سید ذوالفقار حسین نقوی صاحب، محمد علی مرزا صاحب، محمد مرسلین صاحب اور سید شہزاد عالم زیدی صاحب کے تعاون سے ترجمے کا کام شروع ہوا، جس کی 5ویں جلد بحمداللہ آپ کے سامنے ہے۔ اس میں معین اور مشخص کرتے ہوئے کچھ کاموں کا اضافہ ہے۔ سند و روات کا ذکر جو کہ منہاج البراءہ، خوئی اور مصادر نہج البلاغہ سے استفادہ ہے۔ حوالہ جات و مدارک کا ذکر مختلف کتب سے استفادہ ہے، اور قائد ملت جعفریہ پاکستان حضرت علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم اور برصغیر کے بلند مرتبہ دانشور علامہ سید ذیشان حیدر جوادی مرحوم کی مختصر شرح، وضاحت اور مشکل الفاظ کو ہر خطبے کے آخر ضمیمے میں درج کیا ہے۔ نہج البلاغہ کا اگر پوری ملت مطالعہ کر لے تو یقیناً مسلمین تشیع کی ترقی و عظمت کی میں کئی گنا اضافہ ہوگا، اور انشاءاللہ یہ کاوش اس راہ میں مددگار ثابت ہوگی۔ خاص طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں ادیب اور پروفیسر جناب سید حسن اکبر کمال کا کہ جنہوں نے کتاب میں موجود فارسی اشعار کا منظوم ترجمہ فرمایا، اور شہید پروفیسر سید سبط جعفر زیدی کی زندگی میں مشورے رہے کہ نہج البلاغہ کا منظوم ترجمہ کیا جائے، چنانچہ اس پر کام شروع کر دیا گیا ہے۔
تو وسلام سید شہنشاہ حسین نقوی، مدیر باب العلم دارالتحقیق کراچی پاکستان۔ سامعین، یہاں پر پیج 28 پر آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اگلی نشست میں انشاءاللہ باقاعدہ خطبہ نمبر 111 سے ریڈنگ کا آغاز کریں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔